باب چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور اعمال کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق اور وہ اعمال جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اسی لیے تھا. اور اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اور امت میں اخلاق پیش کرو. اخلاق کا اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا امت میں پیش کر دیا. تو یہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ وہ صفات ہمارے اندر بھی آ جائے. اللہ کے نبی کی صفات جو قرآن کریم کے اندر جو 4 باتیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بن گئے، صحابہ کرام کے نرم بن گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ ارد گرد جو مجمع تمہارے یہ نظر نہیں آتا، یہ بھاگ جاتے تمہارے قریب سے. تو نرم بننا ہے، نرم بننا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم بنایا تھا. اور یہی صفات یہاں 2 چیزیں کیا ہیں وہ میں بھی سناؤں گا. وہ اعمال اور وہ اخلاق جن کے لیے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی. حضرت زید بن الصعناء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، علامہ کہلاتے تھے یہودیوں کے. ایسے ہی عبداللہ بن سلام، یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے اس بات کو روایت کی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زید بن صعناء کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا تو ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی. تو حضرت زید بن صعناء نے دل کے اندر ایک بات کہی کہ جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات ہیں سب میں نے دیکھ لی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دیکھتے ہی جب میں نے چہرہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ نبی ہے. لیکن 2 چیزیں دیکھنی باقی تھی. کتنی چیزیں باقی تھی؟ 2 چیزیں. ساری چیزیں دیکھ لی کہ یہ ابھی نبی ہے، لیکن 2 چیزیں دیکھنی باقی تھی. اور وہ 2 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کی جو بردباری ہوتی ہے، بردباری کہتے ہیں علم کو، اور علم کہتے ہیں وہ غصے کو برداشت کرنے کی طاقت جو اسے علم کہا جاتا ہے. تو نبی کا جو علم ہے نبی کو جلد غصہ آنے نہیں دیتا، نبی کو جلد غصہ آنے نہیں دیتا. یعنی علم غصے پر قابو پا جاتا ہے، قابو پا جاتا ہے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا برتاؤ کرو اتنی اس کی بردباری بڑھتی جاتی ہے. یہ 2 چیزیں دیکھنی باقی ہے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس میں کچھ کھیل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اسکیم کی. اتنے میں وہ فرماتے ہیں اب اللہ نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اسباب اللہ ہی تیار کر رہے ہیں. تو حضرت زید بن صعناء فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ. ایک آدمی ان کے پاس آیا اونٹنی پر سوار ہو کر. وہ بدوی آدمی تھا، بدوی یعنی بدو آدمی تھا، دور سے آیا تھا، دیہاتی آدمی تھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں روزی عطا کرے گا، بہت زیادہ روزی عطا کرے گا، تمہارے رزق کے اندر اللہ برکت دے گا. لیکن فی الحال وہاں قحط سالی ہے. فی الحال وہاں کیا ہے؟ قحط سالی ہے. بارش کا ایک بوند بھی نہیں گرا، قحط سالی ہے. اب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جس طریقے سے لالچ میں آ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے ایسے ہی وہ اسلام سے نہ نکل جائے. تو بولے تو برسات آئے گا، آیا نہیں کیا نہیں تو نکل جاؤ اسلام سے. تو ایسا اسلام سے نہ نکل جائے، یہ مجھے اس بات کا ڈر ہے. تو آپ ان کے لیے مدد کے لیے کچھ بھیج دیں، ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھیج دیں اگر آپ مناسب سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی جانب دیکھا. میرا گمان یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے. حضرت زید بن صعناء فرما رہے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ حضرت علی تھے. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا. اس سے پچھلا یہ ہے کہ کچھ مال بچا ہوا ہوگا، حضرت علی کے پاس تقسیم کرنے کے لیے کہا ہوگا اور حضرت نے تقسیم بھی کر دیا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کو ایسا لگ رہا ہوگا ابھی مال ان کے پاس باقی ہے. اس نظر سے حضرت علی کی طرف دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اس مال میں سے کچھ نہیں بچا.
تو حضرت زید بن سونا فرماتے ہیں میں ان سے قریب ہوا، میں نے کہا کہ اے محمد کیا آپ مجھ سے سودا کرو گے؟ اور وہ سودا یہ ہے کہ میں آپ کو 80 مسکال سونا دوں گا، 80 مسکال سونا دوں گا فلاں قبیلے کے فلاں بغیچے کے اتنے اتنے کھجور کے بدلے میں، فلاں قبیلے کے فلاں بغیچے کے اتنے اتنے کھجور کے بدلے میں، اور ایک وقت طے ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بغیچہ نام لے کر طے نہ کرو، ہم بہت سارے بغیچے ہیں کوئی بھی کھجور دے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ تو کہنے لگے میں نے اپنی ہمیانی کھولی، ہمیانی پرانے زمانے کی ایسی یہاں تھیلی ہوتی تھی، وہ ہمیانی کھولی اور میں نے 80 مسکال سونا نکالا اور وہ اللہ کے نبی کو دے دیا، 80 مسکال۔ اور ایک مسکال میں نے وہ لغت میں دیکھا، ایک مسکال جو کہ 100 دانے کے برابر ہوتا ہے، جو کہ 100 دانے یا 80 مسکال، ایک مسکال اور ایسے ہی 100 یا 80 مسکال۔ تو میں نے وہ 80 مسکال سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت متعین تک دے دیا۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو دے دیا سونا اور کہا کہ جاؤ اپنے لوگوں میں تقسیم کرو انصاف کے ساتھ۔ حضرت زید بن سونا فرماتے ہیں وقت متعین میں یعنی 3 دن یا 2 دن باقی تھے، میں پہلے پہنچ گیا۔ اب غصہ دلانے کا ہے، وہ دو چیزیں دیکھنے کی باقی ہے، اس لیے میں 2 یا 3 دن پہلے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ان کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ایک جنازے کی نماز ہوئی تھی اور جنازے کی نماز پڑھ کر ایک دیوار کے کنارے بیٹھنے لگے تھے سائے میں۔ اتنے میں قریب ہوا اور میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا چادر کا، اور میں ان کی طرف غصے کی نظر سے دیکھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے سے دیکھنے لگا، اور میں نے کہا کہ اے محمد کیا آپ میرا قرضہ نہیں ادا کرو گے؟ اللہ کی قسم تم عبد المطلب کے خاندان نے ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ عبد المطلب کی اولاد نے صرف کیا کرنا سیکھا ہے؟ ٹال مٹول کرنا سیکھا ہے، اور ساتھ رہ کے بھی نظر آ گیا ہے۔ کیا کہنے بخارتکم علم، اور علم بھی ہو گیا تمہارے ساتھ رہ کے، معلوم پڑ گیا کہ تو ایسے ہی ہو۔ وَنَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَرَ، اور میں نے میری نظر پڑے حضرت عمر بن خطاب پر، ان کی آنکھ گول آسمان کی طرف گول ہو رہی تھی غصے کی وجہ سے۔ کہنے لگے میں پہلے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر کہا اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی باتیں سنا رہا جو میں سن رہا ہوں، اور ایسی حرکت کر رہا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی کی مجلس کا ادب نہ ہوتا تو میں تیرے گردن اڑا دیتا۔ مجلس کا ادب ہے اس کے لیے میں نہیں اڑ رہا، اگر ادب نہ ہوتا اللہ کے نبی کی مجلس کا تو میں تیرے فون میں گردن اڑا دیتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکون کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ حضرت زید بن سونا پر عمر بن خطاب کو اتنا غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے مجھے سکون کے ساتھ میری طرف دیکھی، اطمینان کے ساتھ، اور کہا اے عمر ہم دونوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ہم دونوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہ مجھے یوں کہتا کہ ان کا کیا ہے تو پیسے دینے کا سوچو، نرمی سے مجھے کہتا، اور پھر اس سے کہتا کہ ذرا نرمی سے برتاؤ کرو، ان کی جو پیسے دینے کے دیو ان کے پیسے، اور اس سے کہتا کہ ذرا نرمی سے برتاؤ کرو۔ اور پھر حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب سے کہ جاؤ ان کو لے کر جاؤ، ان کو لے کر جاؤ، اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ دے دو، اور 20 سال کھجوریں زیادہ دو دھمکانے کی وجہ سے، جو تم نے ان کو دھمکایا ہے، غصے سے دیکھا ہے، اس کے بدلے میں 20 سال کھجوریں اور دو۔ تو حضرت زید بن سونا فرماتے مجھے عمر لے کر چلے اور میرا حق مجھے دے دیا، اور 20 سال کھجوریں زیادہ دینے لگے، تو میں نے کہا یہ زیادتی کیوں ہے عمر، یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، آپ کو جو میں نے دھمکایا ہے اس کی وجہ سے مجھے 20 سال کھجور زیادہ دینے کا ہے۔ کہنے لگے عمر مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جانتا۔ کہنے لگے میں زید بن سعلہ۔
تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، کہ ہاں یہودیوں کے بہت بڑے عالم میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سے ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ آپ کو پتا نہیں کہ اللہ کے نبی کہ آخری نبی کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، آپ کو نہیں پتا؟ اتنے بڑے آدمی ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے آپ نے ایسا برتاؤ کیوں کیا اور ایسی حرکت کیوں کیا آپ نے؟ تو کہنے لگے عمر نبوت کی ساری علامات میں نے دیکھی تھی، لیکن دو چیزیں دیکھنی باقی تھی، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں جو میں نے پہلی بار عرض کر دی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کی جو علم ہوتا ہے اور غصے کو برداشت کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ غصے پر قابو پا جاتی ہے، وہ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور دوسری بھی چیز دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا برتاؤ کرو اتنی اس کی گردواری بڑھتی جاتی ہے۔ یہ دونوں میں نے چیز دیکھ لی اور میں گواہی دیتا ہوں اے عمر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا اس کو رب ماننے کے لیے، اسلام سے راضی ہو گیا دین کے اعتبار سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی کے اعتبار سے، اور میں گواہی دیتا ہوں اور تو آپ گواہ رہو۔ عمر بن خطاب سے کہہ رہے کہ آپ گواہ رہو کہ میرا سارا کا سارا مال امت محمد کے لیے وقف ہے، صدقہ ہے، کیونکہ زید بن سونا بہت بڑے امیر بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے کہ ایسا نہ کہو، یوں کہو کہ بعض امت تم ساری امت پر مال صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ساری امت پر مال صدقہ کرنے کی طاقت، تو اس کے لیے بعض امت کہو۔ تو ایک بات ٹھیک ہے بعض امت، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور سچے پکا ایمان لایا، تصدیق کی، بیعت کی، اور پھر بہت سارے غزوات میں شریک بھی ہوئے، غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، اور وہاں سے واپس آنے کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ یہودیوں کے بعض کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے، معاشرت کیا ہوں گے، اسی لیے ان کو ایسے ہی عبداللہ بن سلام بھی ہے، یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کو معلوم، اور قرآن کریم کے اندر بکثرت جہاں یا اہل کتاب ہے، اس کا دائرہ خطاب عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہے، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں آپ کو سننے کو ملے گا عبداللہ بن سلام و اصحابہ، یہی مراد ہے یا اہل کتاب سے۔ بار بار اللہ نے عبداللہ بن سلام کو مخاطب کیا ہے، اور ان کے کچھ لوگ کہنے لگے ہم مسلمان تو ہوں گے لیکن صدقہ زکات نہیں دیں گے، مکمل طور سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر وہ آیت نازل ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم بیش 900 سے 1000 سال پہلے شاہ طبا نام کا ایک بادشاہ آیا تھا ملک شام سے مکہ، اور مکہ سے واپسی پر مدینہ پہنچا، اور مدینہ میں جانے کے بعد اس کے ساتھ 400 علماء کرام تھے، یہودیوں کے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، 400 علماء کرام، اور پہلے کے بادشاہ لوگ علماء کرام کی بڑی تعظیم کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ان کو کھلانا پلانا، ساتھ میں سفر میں رکھنا۔ تو یہ وہ بادشاہ شاہ طبا، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اصل میں شاہ طبا جو ہے اس طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، اور پھر جو کسرا ہے، قیصر ہے، ان کے جو نام ہے، ایسے ہی سبا نام کے جو شہر تھا سبا، لقد کان لسبا فی مسکنہم آیا، قرآن کریم کے اندر اس کا نام آیا ہے، تو قوم سبا پر حکومت کرنے والے کو شاہ طبا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے 400 علماء کرام کو لے کر آیا تھا۔ مدینے کا جب رخ ہوا، اور مکہ سے جب ملک شام جاتے ہیں تو بیچ میں مدینہ آتا ہے، تو مدینے میں پڑاؤ کیا، ایک رات وہیں رکے رہے، اور رات میں ہر عالم کے پاس کتاب تھی، کوئی عالم ایک پتھر اٹھاتا تھا، پتھر مدینے کا، اور وہ کتاب کے اندر دیکھتا تھا، میچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، میچنگ، اور کوئی درخت کو دیکھتا تھا، میچنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی پہاڑ کو دیکھتا تھا۔ تو جب صبح ہوئی بادشاہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہم سب یہاں رہنا چاہتے ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سب سے انفرادی پوچھا کہ تم بھی رہنا چاہتے ہو، آپ بھی رہنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ آخری نبی یہاں آئیں گے، ان کی ہجرت کا
کرنے کی یہ جگہ ہے، اس لیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے تو وہ یہاں آئیں گے، اس لیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے 400 گھر بنائے، 400 گھر بنائے، اور پھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھر بنایا، اللہ کے نبی کے نام کا ایک گھر بنایا، آخری نبی کے نام کا، اور ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر کچھ اشعار نبی کو ایسے لکھا ہوا تھا کہ اے نبی، اگر میں اس وقت ہوتا اور میں تو تمہاری مدد کرتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو ان کی حالات کیا ہوں گے، تو میں تمہاری مدد کرتا، تم پر ایمان لاتا۔ اور وہ دستاویز بڑے عالم کے ہاتھ میں تھما دی، اور وہ اپنی بادشاہ سنبھالنے کے لیے چلا گیا۔ اور جو اوس اور خزرج، جو ہم مدینے کے جو انصار سنتے ہیں، انصار، اوس اور خزرج، وہی علماء کی اولاد ہے، علماء کی اولاد سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نبوت ملی، 13 سال مکہ میں رہے، پھر 13ویں سال ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری کی گھر میں ان کا قیام رہا۔ ابو ایوب انصاری ایک دستاویز لے کر آئے، یہ گھر میرا نہیں بلکہ گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہے، اور یہ ہمارے بڑے عالم جو ہمارے خاندان میں تھے ان کا یہ خط ہے، اور یہ خط دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ وہ خط کے اندر وہ بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ میں اگر ہوتا تو آپ کی مدد کرتا، آپ پر ایمان لاتا، اور وہ بڑے عالم کے خاندان میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر میرا نہیں، یہ گھر آپ ہی کا ہے۔ تو وہ ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان زیادہ ہوتے تھے، تو اس لیے ابو ایوب انصاری اوپر رہے اور نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکایا۔ لیکن ایک مرتبہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور بے ادبی ہے کہ ہم اوپر ہیں۔ دونوں میاں بیوی کو خیال آیا، اور رات کا وقت تھا، خیال آیا ہم دونوں اوپر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ تو میاں اور بیوی دونوں نے الگ الگ کونا پکڑ لیا، الگ الگ کونا پکڑ لیا اور کنارے میں پوری رات گزار دی۔ اور صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہنے لگے رسول اللہ آپ اوپر جائیے، ہم نیچے رہتے ہیں، بے ادبی ہے آپ کا نیچے ہونا ہم اور ہمارا اوپر ہونا۔ تو بہرحال یہودیوں کی اکثر کتابوں میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معاملات کیا تھے، اور یہ کتابیں اس لیے لکھا ہے حضرت شیخ صاحب نے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر اتر جائے، نرمی آ جائے، درگزر آ جائے، معافی آ جائے، ساتھیوں کو لے کر چلنا آ جائے۔ اور چوتھی چیز ہے مشورہ، یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، اگر ہمارے اندر آ جائیں گے تو ہم دیندار بنیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اور مزہ کے کچھ لوگ مزے کے لیے سنتے ہیں، کچھ لوگ مزے کے لیے سناتے بھی ہیں کہ مزہ آ گیا، کچھ لوگ سن رہے ہیں اور کچھ لوگ سنا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، مزے کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیزیں قسم خدا کی اپنے اندر اتارنے کی ہے، تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، لوگ ہم سے دین سیکھیں گے۔ اگر ہم نفرت کرنے والے بنیں گے، لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ اور پھر کتنی اچھی بات بولو، کتنی پیاری